اہل بگڑا دین برحق کے عالم بردار ہیں، اپنے سینوں میں یہ سب رکھتے دل بیدار ہیں، اپنے سینوں میں یہ سب رکھتے دل بیدار ہیں۔ آئیے دوستو، درس و تدریس اور تحریر کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے اس سے زیادہ جو تاثیری پیغام ہوتا ہے وہ تقریر کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچی تقریر، اچھی تقریر بے خبری سے باخبری کا سفر ہوا کرتی ہے، وہ عوام کے ذہنوں کو بیدار کرتی ہے۔ گزشتہ 40 سے 42 برسوں سے ہمارے اسٹیج کے ایک باکمال خطیب جو بہت ہی مفکرانہ طور پر عوام کے ذہنوں کو بیدار کر رہے ہیں، آج ہم ان سے پھر امید کرتے ہیں کہ وہ عوام کے ذہنوں کو بیدار کریں، اور ان کو آواز دینے سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتے ہیں کہ نہ آتے گر تو شکوہ تھا، نہ آتے گر تو شکوہ تھا، جو آئے ہیں تو حیرت ہے، نہ آتے گر تو شکوہ تھا، جو آئے ہیں تو حیرت ہے، یوں ہی بس دیکھتے رہیے یہ موقع غنیمت ہے۔ حدیث مصطفیٰ سے ربط ہے قلب مصفہ کو، زباں میں کوثر و تسنیم کی شان حلاوت ہے، اور قدم گر بے خودی میں چوم لیں تو معاف فرمائیں، قدم گر بے خودی میں چوم لیں تو معاف فرمائیں، نہ گستاخی سے سمجھیں یہ دیوانوں کی فطرت ہے۔ میں مفکر قوم و ملت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مدد ذلہ العالی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء مہاراشٹر سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير، فقال عليه الصلاة والسلام وسيكون في قرون بعدي، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور خواتین اسلام، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، اور اس سلسلے کی دو بہت ہی اہم مفصل تقریریں آپ حضرات نے سماعت کر لی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہمیشہ ایک زندہ عنوان رہا ہے، اور آج تو یہ ایک سلگتا ہوا موضوع بن گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس وقت کیا چیزیں لوگوں کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، تو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو اور لوگوں کا اجتماع ہوتا ہو، اور پھر ان کی گفتگو سن کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس وقت سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ کیا ہے۔ آپ کسی بھی چائے خانے پر بیٹھ جائیے،
किसी भी ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ लोगों की आमद व रफ्त होती हो, तो हर एक की ज़ुबान पर यही बात होती है कि हमारे मुआशरे में बड़ा बिगाड़ आ गया है, बहुत बुराइयां दर आई हैं। और जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अपने बचपन का और अपनी जवानी का वाक़या बयान करने लगते हैं। हमारे बचपन में ऐसा था, हमारी जवानी में ऐसा था, हालात इतने बिगड़ गए, अब सूरत हाल ये हो गई। तो इस्लाहे मुआशरा का ये जो मौजू है ये हमेशा अहमियत का हामिल रहा और इस वक्त इसकी अहमियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। यही वजह है कि मुल्क में जितनी जमातें, जितनी तंजीमें हैं, सब इस प्रोग्राम को लेकर चल रही हैं। छोटे बड़े इजलास और इज्तिमाआत इस्लाहे मुआशरा के उन्वान पर हो रहे हैं, लेकिन देखने में ये नज़र आ रहा है कि जितनी मेहनतें हो रही हैं, जितनी काविशें हो रही हैं, जितनी कोशिशें हो रही हैं, वो सब बज़ाहिर बेकार नज़र आ रही है। उसका कोई असर हमारे मुआशरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जब गहराई के साथ देखा जाता है तो ये नज़र आता है कि दिन ब दिन मुआशरे का बिगाड़ बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह क्या है? हमारे ये जलसे कामयाबी से हमकिनार क्यों नहीं होते? उलमा की तकरीरें हमारी ज़िंदगियों में इनक़िलाब पैदा क्यों नहीं करती? हम अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते? हम अपना जायज़ा लेकर उन कमियों और ख़राबियों को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते जिनकी निशानदेही तकरीरों में, वादों में की जाती है? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो उसकी एक बुनियादी वजह समझ में आती है कि जो भी मुकर्रिर स्टेज पर आता है वो लोगों को मुखातब करते हुए ये कहता है, लोगों में ये बिगाड़ आ गया, लोगों में ये बुराई आ गई, लोगों में ऐसा हो गया, लोग शराब पीने लगे, लोग जुआ खेलने लगे, लोग सूद खाने लगे, सूदी कारोबार करने लगे, लोग ये करने लगे, लोग ये करने लगे। उसके इस अंदाज़े गुफ्तगू से ये महसूस होता है कि वो लोगों से अपने आप को अलहदा समझ रहा है। अगर ये तरीक़ा अख्तियार किया जाएगा तो क़यामत तक इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह का तरीक़ा यह है कि हर शख्स अपने बारे में सोचे, अपनी फिक्र करे, उसके अंदर क्या खराबी है। एक मुकर्रिर जब स्टेज पर तकरीर करने के लिए बैठता है तो जो कुछ वो कहता है सबसे पहले वो उसका मुखातब अपने आप को समझे, फिर बाद में जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनको अपना मुखातब समझे। जब इस तरह की कोशिश होगी और इस तरह की फिक्र होगी और हर शख्स अपने बारे में फिक्र करेगा, तकरीर करने वाला भी फिक्र करेगा और तकरीरें सुनने वाले लोग भी फिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस्लाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सहाबा का तर्ज अमल यही था। मशहूर वाक़या है, एक सहाबी हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन अपने घर से निकले और रास्ते में जा रहे हैं और उनकी ज़ुबान पर ये अल्फाज हैं, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला। अरे हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। मुनाफिक कहते हैं दिल में कुछ हो, ज़ुबान पर कुछ हो, दिल में कुफ्र हो, ज़ुबान पर ईमान हो, ईमान के कलिमात हों, लेकिन अंदर दिल में कुफ्र छुपा हुआ हो, ज़ाहिर और बातिन जिसका एकसा ना हो, यही है निफाक।
وہ کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کے ایمان کی قوت کے بارے میں مولانا کلیم اللہ صاحب نے آپ کو واقعہ سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا حنظلہ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا خیریت تو ہے، ہوا کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ آپ کی زبان سے سنتے ہیں، آخرت کے بارے میں سنتے ہیں، میزان اور پلسرات کے بارے میں سنتے ہیں، تو ہمارے دلوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر ہم اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو وہ کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی وہ جاتی رہتی ہے۔ تو آپ کی مجلس میں ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور گھر میں آنے کے بعد دل کی کیفیت کچھ اور۔ یہ کیفیت کا بدلنا یہی تو نفاق ہے، ایک ہی حالت میں کیفیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی یہی حال تو میرا بھی ہوتا ہے کہ میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا کچھ حال ہوتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے کاروبار میں جاتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ ساعتن و ساعتن، حنظلہ یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ اگر تمہارے دل کی کیفیت وہی رہے جو میری مجلس میں رہتی ہے تو راستہ چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیفیات تو بدلتی رہتی ہے۔ آپ سوچئے حضرت حنظلہ کو اپنی فکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی فکر ہے۔ یہ صحابہ کا طرز تھا، ان کے سوچنے کا انداز تھا کہ ہر شخص سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری ایمانی سطح کیا ہے، میری عملی زندگی کیا ہے۔ جب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے تب معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ دھاگے کی ایک ڈور ہو جو الجھ گئی ہو، اس الجھی ہوئی ڈور کو اگر سلجھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس ڈور کے دو سرے ہوتے ہیں، الجھی ہوئی ڈور کے ایک سرا تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ پکڑ کر کھینچیں گے تو الجھی ہوئی ڈور سلجھتی چلی جائے گی، ساری گرہیں کھلتی چلی جائیں گی اور سارا الجھاؤ ختم ہو جائے گا۔ اور ڈور کا ایک سرا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو مزید الجھاؤ پیدا ہوگا، ڈور اور الجھتی جائے گی، گرہیں اور مضبوط ہوتی جائیں گی، وہ کھلیں گی نہیں۔ ٹھیک آج یہی حال ہمارا ہے، اصلاح کے سلسلے میں جو الجھی ہوئی ڈور ہے، ہم ڈور کے اس سرے کو پکڑ کر نہیں کھینچتے جس سے یہ الجھاؤ ختم ہو، بلکہ ہر شخص دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں حرام کھا رہا ہے، فلاں شراب پی رہا ہے، فلاں جوا کھیل رہا ہے، فلاں کے گھر میں یہ حال ہے۔ ہمارے چائے خانوں میں اور ہماری مجلسوں میں صرف دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ الجھی ہوئی ڈور سلجھے گی کیسے؟ آپ دیکھیے جہاں کہیں کوئی کام ہو رہا ہو تعمیری، یہ سیمنٹ کی جو بوریاں آتی ہیں، اس کی جو سلائی ہوتی ہے، یہ سلائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر ڈور کا ایک سرا پکڑ کر کھینچا جائے تو پھر وہ کھلتی چلی جاتی ہے،
جو لوگ جانتے ہیں، کام کرنے والے مزدور ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا سرا ہے جس کو پکڑ کر کھینچنے سے بوری کا منہ کھلتا چلا جائے گا اور ڈوری اپنے آپ کھلتی چلی جائے گی۔ اور جو نہیں جانتے وہ دوسرا سرا پکڑ کر کھینچتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن بوری کا منہ نہیں کھلتا۔ ٹھیک یہی حال ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں فکر کرے، میں اپنے بارے میں فکر کروں، آپ اپنے بارے میں فکر کریں، عبد الرحمن اپنے بارے میں فکر کرے، عبد الوہاب اپنے بارے میں فکر کرے، فلاں اپنے بارے میں فکر کرے، فلاں اپنے بارے میں فکر کرے۔ ہر شخص اپنے گھر میں دیکھے، ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ اس کی زندگی میں کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے۔ اس طرح جب کوشش شروع ہوگی تو انشاءاللہ معاشرے میں درآئی تمام بیماریاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ معاشرہ نام کس چیز کا ہے؟ افراد کے ایک مجموعے کا نام معاشرہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں سے انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو خاندانوں کی صورت میں رہتی ہے، بستیوں کی شکل میں رہتی ہے، قبائل کی شکل میں رہتی ہے، ان میں رشتے ہوتے ہیں، ان میں ماں باپ کا ادب اور احترام ہوتا ہے، صرف انسان ہے۔ اور جب یہ انسان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ماں باپ ہوتے ہیں، کوئی بھائی بہن ہوتے ہیں، شوہر بیوی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں۔ انہی کے جو حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں، انہی حقوق کو ادا کرنے والا ہر شخص بن جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے بھائی کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں، میں اپنی بہن کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ آپ بھی اسی طرح ان تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر معاشرہ تو جنت نظیر ہو جائے گا۔ معاشرے میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈور الجھی ہوئی ہے اس کا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لوگ ایسے ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا خود وہ کہنے والا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہر فرد کو اپنی ذات سے کرنا ہے، مجھے اپنی ذات سے کرنا ہے، آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہے، ہر شخص کو اپنی فکر کرنی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ابتدائی۔ اس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ اس حدیث کے اوپر اگر ہم سب عمل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، وعمل فی سنت، اور اس نے سنت پر عمل کیا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے، اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ من امین الناس بوائقہ، لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے، صرف اس کے گھر والے نہیں، صرف اس کی اپنی اولاد نہیں، صرف اس کے ایمان والے بھائی نہیں، الناس، لوگ، ان کا دھرم کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ کسی کے بھی پیروکار ہوں، لیکن اس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو۔ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں پیدا ہو گئی، حلال کھایا، سنت پر عمل کیا زندگی کے ہر شعبے میں،
اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے۔ ماضی کا صیغہ لا کر کہا دخل الجنہ، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، میری ماؤں، کان کھول کر سن لو کہ ایک ایمان والے کی زندگی میں حلال کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حلال کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر حلال کھانا پینا نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے ایک کپڑا ایسا بنایا جو 40 روپے یعنی 40 درہم کا ہے اور ان 40 درہموں میں سے ایک درہم بھی حرام کمائی کا ہے تو وہ کپڑا پہن کر جتنی نمازیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نماز کو قبول نہیں فرمائے۔ دن بھر روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا اور شام میں حرام مال سے افطار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہا یا پیاسا رہا۔ حج کرنے گیا اور اس میں حرام مال لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حج اس اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں، وہ پاک چیز کے علاوہ کچھ قبول ہی نہیں فرماتے۔ اتنی بات ہماری سمجھ میں مشکل سے آتی ہے، لیکن مکہ کے وہ مشرکین جن کے اندر دنیا کی ساری برائیاں تھیں، جن کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں کا معاشرہ جاہلی معاشرہ، کیسی کیسی برائیاں اس معاشرے میں تھیں، لیکن اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا بھی یہ حال تھا کہ وہ حلال اور حرام کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کا مرحلہ سامنے آیا۔ سیلاب کی وجہ سے جگہ جگہ سے اس کی دیواریں پھٹ گئی تھی۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ پورے مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، مشورہ ہوا، لیکن اس مشورے میں اتفاق رائے سے یہ بات طے کی گئی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حرام مال نہیں لگایا جائے گا، حرام مال نہیں لگایا جائے گا۔ اللہ کے اس گھر کی تعمیر حلال مال سے کی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں؟ مکہ کے وہ مشرکین جن کی گٹھی میں شراب پڑی تھی، لوٹ مار جن کا پیشہ تھا، قتل و خونریزی جن کا شیوا تھا، لوٹ لینا اور مال و دولت ہڑپ کر لینا جن کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ دنیا کی کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں تھی؟ لیکن جب اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے حلال مال سے تعمیر کیا جائے۔ اور پھر ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ آ گیا۔ مال کی ان کے پاس کمی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت مکہ جو ہے وہ پورے عرب کی ایک منڈی تھا، بڑا بازار تھا، کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے یمن اور شام کی طرف بلا خوف و خطر جایا کرتے تھے۔ ابھی بدر کا تذکرہ آپ نے سنا۔ ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، جس کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے،
اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 1000 اونٹ تھے، اور ان اونٹوں پر جو تجارت کا سامان لدا ہوا تھا اس کی مالیت کا اندازہ ہمارے سیرت نگاروں نے لگایا ہے 265 کلو سونا۔ کتنا تھا؟ 265 کلو سونے کی مالیت کا مال تھا ان تجارتی اونٹوں کی۔ اتنا بڑا ان کا کاروبار تھا، لیکن صورتحال یہ پیش آئی کہ ان کے پاس حلال مال بہت کم تھا۔ تعمیر شروع ہوئی، پیسے کی کمی آ گئی۔ اب دو ہی راستہ ان کے سامنے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اس میں حلال پیسے کی کمی آ رہی تھی، تو حرام شامل کر کے اور اتنا بڑا بیت اللہ بنا دیتے۔ لیکن ان لوگوں نے فیصلہ کیا جہاں تک حلال مال کام آتا ہے وہاں تک بنا دو اور باقی حصہ چھوڑ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آج جو لوگ وہاں گئے ہیں، جن کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے یا عمرے کے لیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ سے لگا ہوا ایک قد آدم 4 دیواری ایسی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کا حصہ تھی، لیکن حلال مال کی کمی ہونے کی وجہ سے قریش مکہ نے اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی، اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی۔ حلال اور حرام کی یہ اہمیت مکہ کے مشرکین بھی سمجھتے تھے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے حلال کا۔ ہمارے بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی، فرمایا کہ جب کوئی گنہگار بندہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے تو شیطان کے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی سیاسی پارٹی کا کوئی بڑا نیتا اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو ایک بھونچال سا آ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب کوئی گنہگار بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتا ہے تو شیطان کے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ سب دوڑے دوڑے جاتے ہیں، ارے حضور یہ کیا ہو گیا، ہمارا فلاں سپاہی ہماری پارٹی چھوڑ رہا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے ابھی گھبراؤ نہیں، یہ پتہ کرو کہ اس کی کمائی کیسی ہے، کھانا پینا کیسا ہے۔ اگر یہ دیکھو کہ وہ حرام کما رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ جائے۔ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہماری پارٹی میں واپس آ جائے گا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا واقعہ مشہور ہے، اس امت کا ظالم ترین شخص جسے اس امت کا فرعون کہا گیا۔ جب وہ کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تو اس کو بتایا گیا بھئی کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت ہے، کوئی ظالم حکمراں آتا ہے تو یہ اس کے لیے بددعا کرتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور چن چن کر ان تمام لوگوں کو اپنی اس دعوت میں شریک کیا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اور جب وہ سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اس نے کہا میں اب ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا۔ تو یہ ہے حلال کی اہمیت، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے تو کہا ہی کہ اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ غذائیں کھاؤ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو پاکیزہ غذائیں کھاتا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور جس کا کھانا حرام ہو اسے نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی، اسے نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ حلال جو لوگ کھاتے ہیں ان کے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے۔ آج ہر ایک شخص سے پوچھو، ایک دن نماز پڑھے گا دوسرے دن چھوڑ دے گا، ایک ہفتہ نماز پڑھے گا دوسرے دن چھوڑ دے گا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اندر جو چیز جا رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں من اکل الحرام عصت جوارحہ، جس نے حرام کھایا تو اس کے اپنے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پیر یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ ابا او شاء، وہ چاہے تو اور نہ چاہے تو ہر حال میں اس کے اعضاء نافرمانی کرتے ہیں۔ اور جو حلال کھاتا ہے وفق للخیرات، اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ دل کی دنیا ہی اس کی الگ ہوتی ہے۔ حرام کھانے والوں کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ان کی دل کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، اور حلال کھانے والوں کی دل کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے بزرگوں میں گزرے ہیں، بلکہ ان کی نواسی جو تھی وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ بڑے متقی پرہیزگار گزرے ہیں۔ یہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، ایسے گاؤں میں جہاں مسجد ہے لیکن غیر آباد ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اس مسجد میں ایک دو دن قیام کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دن ایک گاؤں میں رہتے تھے، دوسرے دن نہیں رہتے تھے، اگلے دن دوسرے گاؤں میں۔ ایک مرتبہ کاندھلا کے قریب ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ مغرب کی نماز ہو گئی، مغرب پڑھ کر کے جو مسجد کا حجرہ تھا وہاں یہ چلے گئے، اور لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کر چلے گئے۔ عشاء کا وقت ہوا، لوگ آئے نمازیں پڑھ کر چلے گئے۔ آخر میں ایک شخص آیا، اس نے اپنی نماز پڑھی اور دیکھا کہ کوئی نیک صورت آدمی کمرے میں موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اپنے گھر گیا اور گھر سے وہ 3 روٹیاں لے کر آیا اور کہا لے مسافر، یہ آج کا کھانا تو کھا لے۔ حضرت مفتی صاحب نے وہ 3 روٹیاں کھائیں، سوئے رات میں، لیکن خلاف عادت دوسرے دن بھی وہ رک گئے۔ دوسرے دن پھر جب عشاء کا وقت ہوا اور وہی آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ مسافر آج بھی موجود ہے، تو وہ اپنے گھر گیا تو 2 روٹیاں لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ مسافر یہ لے اپنا کھانا کھا لے۔ حضرت نے کھانا کھایا اور تیسرے دن بھی رک گئے، خلاف عادت، خلاف معمول۔ تیسرے دن وہ آیا، اس نے دیکھا کہ مسافر تو آج بھی موجود ہے۔ وہ گھر گیا تو آج صرف 1 روٹی لے کر آیا۔ کتنی؟ 1 روٹی، اور کہا مسافر اللہ کے واسطے اب تو کل یہاں سے چلے جانا، کل مت ٹھہرنا، کل تو یہاں سے چلے جانا۔ حضرت نے کہا بھئی واقعہ کیا ہے؟ کہا مسافر دیکھ، میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، تو مجھے مزدوری بس اتنی ملتی ہے کہ شام کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور 3 روٹیاں بن جاتی ہیں، ایک میں کھاتا ہوں، ایک میری بیوی کھاتی ہے، ایک میرا ایک بچہ ہے وہ کھاتا ہے۔ ہم لوگوں کا اس طرح گزارا ہو جاتا ہے۔ پہلے دن وہ 3 روٹیاں لا کر میں نے تجھے دے دی، میں بھوکا رہا، میری بیوی بھوکی رہی، میرا بیٹا بھی بھوکا رہا۔ جب میں نے دیکھا تو
دوسرے دن بھی موجود ہے تو میرا بیٹا دوسرے دن کا فاقہ نہیں کر سکتا تھا. بیٹے کو اس کے حصے کی روٹی دے دی اور تجھے لا کر 2 روٹیاں دے دی، ایک اپنے حصے کی روٹی اور ایک اپنی بیوی کے حصے کی روٹی، اور ہم دونوں نے فاقہ کیا. اور آج تیسرے دن میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی تیسرے دن کا فاقہ نہیں کر سکتی، تو ایک روٹی اپنے بیٹے کو دے دی، ایک بیوی کو دے دی. یہ میرے حصے کی روٹی ہے جو میں تجھے لا کر دے رہا ہوں، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگلے دن کا فاقہ میں بھی نہیں کر سکوں گا، اس لیے خدا کے واسطے تو یہاں سے چلا جا. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، جب پہلے دن میں نے تیری روٹیاں کھائیں تو اس طرح انوار اور برکات میں نے اپنے دل میں محسوس کیے، میرے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کھانا تو بس کھانے جیسا ہے، اس لیے تیرا کھانا کھانے کے لیے میں کل بھی رک گیا تھا، اور تیرا ہی کھانا کھانے کے لیے میں آج بھی رک گیا. تو یہ حلال کی برکت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، من اکل طیباً، جس نے حلال کھایا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حلال کیا ہوتا ہے. حلال کمانا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو لوگ حلال کماتے ہیں اور اس میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ان کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جو فرائض ہیں، ان کے بعد ایک فریضہ حلال روزی کمانا ہے. اب حرام کتنے راستوں سے آتا ہے؟ ان راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ سود اور بیاج ہے. اور آج ہمارے معاشرے کو سود اور بیاج نے اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ ہر شخص اس میں مبتلا نظر آ رہا ہے. اب تو گاؤں گاؤں میں سود بیاج دینے والے پیدا ہو گئے. اچھے اچھے لوگ ان سے سودی کاروبار کر رہے ہیں، ان سے سود لے رہے ہیں، اپنے کاروبار میں لگا رہے ہیں. جو کاروبار سودی پیسے سے کیا جائے گا، اس میں جو کچھ بھی شامل ہوگا وہ حرام ہی ہوگا. ایک مرتبہ بھیونڈی کے اندر ایک اجلاس ہوا جس میں حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے فرمایا، جو کاروبار سود کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کی عمر 40 سال سے زیادہ نہیں رہتی. سودی کاروبار 40 سال سے زیادہ باقی نہیں رہتا. آج دیکھیے بینکوں سے بات بات پر لون لوگ اٹھا رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں، لیکن لون لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور دوسرے اعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لون بھی لے رہے ہیں اور سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں. میرے دوستو، اللہ نے یہ فرمایا ہے، کسی بھی گناہ کے بارے میں اس طرح نہیں فرمایا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جس سے اللہ اعلان جنگ کرے، اللہ کا رسول اعلان جنگ کرے، بھلا اس دنیا میں وہ پنپ سکتا ہے؟ وہ عزت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ آج یہ جو رسوائیوں کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، آج جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ جو سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو من اکل طیباً، یہ پہلی بات. ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ وہ حلال کمائے گا اور حلال ہی کھائے گا، اور اپنی اولاد کو حلال ہی کھلائے گا. اولاد کا ماں باپ کے اوپر یہ بھی ایک حق ہے
کہ ماں باپ اپنی اولاد کو حلال کمائی سے کھلائیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، ایمان سے متعلق، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، لیکن 3 وصیتیں، 3 نصیحتیں اولاد سے متعلق فرمائی۔ 10 میں سے 3 نصیحتیں اولاد سے متعلق فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، تم اپنے اہل و عیال پر حلال اور پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ اسے حلال کھلائیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو آج حرام کمائی کا کھلا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حرام کھا کر جو اولاد پرورش پائے گی وہ کبھی آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار نہیں ہوگی، حرام اپنا اثر دکھلائے گا۔ کتنا اہتمام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، نواسے ہیں، کتنے لاڈلے نواسے ہیں، آپ کو کتنی محبت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھا سامنے سے یہ نواسے چلے آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ منبر سے اترے اور ان کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور کندھے پر بٹھا کر کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ منبر پر اپنے بغل میں بیٹھا رکھا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی پیار سے نواسے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر کے سواری کی شکل بن جاتے ہیں اور یہ نواسے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کتنی بہترین سواری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا بہترین ہے؟ یہ ہیں حضرت حسن، ان کو لے کر آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک کھجور پڑا ہوا تھا، بچے تھے، کھجور اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، جیسے ہی منہ میں رکھا ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی نواسے کے منہ میں ڈال دی اور کہا کخ کخ، اگل دو اگل دو اگل دو۔ اس وقت تک انگلی نواسے کے منہ سے نہیں نکالی جب تک کھجور نہیں نکلوا لی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹے یہ صدقے کا کھجور ہے اور صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو حلال اور حرام کی اتنی اہمیت ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں اگر اسی ایک پر محنت ہو جائے، ہر شخص حلال کھانے کی فکر کر لے اور سوچ لے کہ آج کے دن سے وہ حرام نہیں کھائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، بھائی بھائی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، ملازمت کرنے والا رشوت نہیں لے گا، دکاندار جو ہے دھوکہ دے کر سامان فروخت نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ جبکہ حق مارنا تو آج ہمارے یہاں ایک فن بن گیا ہے، ایک ہنر بن گیا ہے، دوسروں کے حق کھانا۔ دوسروں کا حق اگر شامل ہو گیا تو یہ حرام تو ہوگا ہی، لیکن اس سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہیں، ان کے رحم اور کرم کا دریا تو ہمیشہ موجزن رہتا ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق مارا گیا، بندے کا حق ضائع کر لیا، آپ نے کسی کا کچھ لے لیا، تو بندے تو کم ظرف ہوتے ہیں، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، وہاں تو ایک ایک نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر بندے کا حق مارا ہوگا تو یہ بندے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہاں ان کا حق اس طرح دلوایا جائے گا کہ ہماری اور آپ کی نیکیاں اگر ہم نے حق مارا ہے تو ان کو دلوائی جائیں گی، اور اگر ہماری نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان کا گناہ ہمارے سر پر ڈالا جائے گا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور فقیر وہ ہے جو نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، کسی کا پیسہ چھین لیا ہوگا، پھر وہ سب کے سب دعوے دار آئیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارا حق دلوائیے، تو اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، حقدار باقی رہ جائیں گے، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کا گناہ اس کے سر پر ڈالا جائے گا۔ لے کر تو آیا تھا نیکیوں کا انبار، لیکن اب گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ امت کا سب سے مفلس اور فقیر آدمی ہوگا۔ تو میرے دوستو، حلال پہلی بات۔ دوسری چیز، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت پر عمل۔ سنت پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات آتے ہیں، جتنے بھی مرحلوں سے وہ گزرتا ہے، اسلام کی تعلیمات ہر جگہ ہیں، اور جب اسلام کی تعلیمات ہر جگہ ہیں تو آقائے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہر جگہ ہے۔ سنت صرف نماز میں نہیں ہے، سنت صرف روزے میں نہیں ہے، سنت صرف حج میں نہیں ہے، سنت صرف عبادتوں میں نہیں ہے، سنت معاملات میں بھی ہے، سنت اخلاق میں بھی ہے، اور سنت آداب میں بھی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے سنت کا تعلق ہے، تو سنت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ میں صرف ایک کا تذکرہ کروں گا کیونکہ وقت بھی کافی گزر رہا ہے، آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بجے تک کا وقت تھا اور میں سمجھتا ہوں کافی وقت ہو گیا۔ آج کل شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، سیزن ہے نا، جگہ جگہ شادی ہو رہی ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک معاملہ ہے، نکاح ایک فطری ضرورت ہے، اور ان تینوں کا تقاضا سادگی ہے۔ جتنی فطری ضرورتیں ہیں انسان کی، اللہ تعالیٰ نے اسے عام پیدا فرمایا۔ کھانا انسان کی فطری ضرورت، پینا انسان کی فطری ضرورت، اللہ نے عام پیدا فرمایا۔ جتنی فطری ضرورتیں ہیں اللہ نے ان کو عام رکھا ہے اور آسان بنایا ہے۔ معاملات میں بھی سادگی ہے اور آسانی ہے۔ آپ کوئی چیز آپ کو خریدنی ہوتی ہے، بازار جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور سامان خرید کر لے آتے ہیں، اس میں کوئی ہاؤ ہو اور ہنگامہ نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ڈھول باجے اور تاشے کے ساتھ نہیں جاتے، خاموشی کے ساتھ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں۔ تو نکاح عبادت ہے، نکاح معاملہ ہے، نکاح انسانی فطری ضرورت ہے۔ ان تینوں کا تقاضا سادگی ہے۔ تینوں کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ کیا جائے اور نکاح ہر ایمان والے کے دسترس میں ہو کہ جب وہ نکاح کرنا چاہے نکاح کر لے۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان بنایا اور یہ ہدایت دی کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح ہدایتیں ہیں کہ نکاح کرتے وقت کیا چیزیں ایمان والوں کو دیکھنی چاہیے، کس کی زیادہ اہمیت ہے، کیا دیکھ کر رشتہ کرنا چاہیے، لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے، لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح ہدایتیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسب نسب خاندان کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا
دینداری کو ترجیح دو، دینداری کی بنیاد پر رشتے قائم کرو، کامیاب رہو گے، گھر میں بھی خیریت رہے گی اور امن اور سکون سے تمہاری زندگی گزرے گی۔ لڑکے والے لڑکی میں دینداری دیکھیں اور لڑکی والے لڑکے میں دینداری دیکھیں۔ مال و دولت، حسب نسب اور حسن و جمال یہ چند روزہ عارضی چیزیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہے، لیکن دین جب آئے گا تو اس دین کی بنیاد پر ان دونوں کی وجہ سے جو نسل وجود میں آئے گی وہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی اور قیامت میں آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ بس اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور محدث، فقیہ اور زاہد گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے باپ غلام تھے اور آقا ان سے اپنے باغ کی خدمت لیتا تھا پانی اونی دلوانے کے لیے۔ ایک دن آقا، گرمی کا موسم تھا، باغ میں آیا اور کہا کہ مبارک ذرا انار کا ایک گلاس جوس لے آؤ۔ وہ گئے، ایک انار توڑا اور جوس نکالا، لا کر پیش کر دیا۔ وہ کھٹا نکلا۔ اس نے کہا مبارک یہ تو کھٹا ہے، دوسرا گلاس بھر کر کے لاؤ۔ وہ گئے، دوسرا گلاس لائے، وہ بھی کھٹا نکلا۔ اب وہ ناراض ہوا، اس نے کہا مبارک میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں میٹھا لاؤ میٹھا لاؤ، اور یہ تم ترش اور کھٹا لا رہے، جاؤ ایک گلاس اور لے کر کے۔ اور تیسری مرتبہ لائے، اتفاق سے وہ بھی کھٹا ہی نکلا۔ اب تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور پوچھنے لگا مبارک کتنے سالوں سے تم اس باغ میں کام کرتے ہو، اب تک تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے؟ سر جھکا کر عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ میں نے آج تک کسی درخت کا پھل ہی نہیں چکھا، تو مجھے کیسے پتا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کہا مبارک تم اتنے اونچے آدمی ہو، آج سے تم باغ میں کام نہیں کرو گے، ہمارے محل میں رہو گے، ہمارے گھر میں رہو گے۔ وہ گھر لے آیا، گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا مالک جو ہے گھر میں اندر باہر ہو رہا ہے اور کچھ فکر اور تشویش کے آثار اس کے چہرے پر ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کچھ فکر مند معلوم ہوتے ہیں، غلام کی تو یہ مجال نہیں کہ اپنے آقا اور مالک کے معاملات میں مداخلت کرے، لیکن آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا مبارک پریشانی کچھ زیادہ نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ نکاح کے عمر کو پہنچ گئی ہے، اس کے بہت سارے رشتے آئے ہیں، بڑے بڑے عمرہ کے رشتے اور شہزادوں کے بھی رشتے۔ میں اور میری بیوی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سا رشتہ قبول کریں۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ کہا ہاں کہو۔ کہا کہ اس دنیا میں رشتہ ناتا طے کرنے کا جو معیار لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ چار ہے۔ ایک معیار نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے، ایک معیار یہودیوں کا ہے، ایک معیار مجوسیوں کا ہے، اور ایک معیار دیا ہے مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نصارہ کا معیار یہ ہے کہ وہ رشتہ ناتا طے کرتے وقت خوبصورتی اور حسن و جمال دیکھتے ہیں۔ اگر لڑکی کا رشتہ دینا ہے تو لڑکا خوبصورت حسین جمیل ہے یا نہیں، اور اگر لڑکی لانا ہے گھر میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے یا نہیں۔ یہ نصارہ اور عیسائیوں کا معیار۔ یہودی مال و دولت دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھ کر رشتہ قائم کرتے ہیں، مالدار ہے تو رشتہ ہوگا، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اور مجوس حسب نسب خاندان دیکھتے ہیں۔ یہ تین معیار ہیں۔
ان میں سے جو معیار آپ کو پسند ہو، عیسائیوں والا معیار پسند ہو تو جو نوجوان زیادہ خوبصورت ہو اس کو آپ اپنا داماد بنا لیجئے، یہودیوں کا معیار پسند ہو تو جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اس کو اپنا دامادی کا شرف عطا کر دیجئے، اور اگر حسب نسب دیکھنا ہے مجوسیوں کا تو ان میں جو نجیب الطرفین ہو اس کو اپنا داماد بنا لیجئے، اور اگر مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا معیار آپ کو پسند ہو تو جو زیادہ دیندار ہو آپ اسے اپنا داماد بنا لیجئے۔ اس نے کہا مبارک تم تو اتنے اونچے آدمی نکلے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، مبارک رکو، میں گھر میں جاتا ہوں اور مشورہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر آیا اور اس نے کہا مبارک ہم غلام ہیں مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھلا آپ کے دیے ہوئے معیار سے ہٹ کر ہم دنیا کی دوسری قوموں کے معیار کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہم نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن مبارک ایک بات اور ہے، جتنے رشتے آئے ان میں دینداری کے اعتبار سے جب ہم نے غور کیا تو سب سے زیادہ دیندار مبارک تم ہو۔ میری بھی خواہش ہے اور میری بیوی کی بھی خواہش ہے اور میری بیٹی کی بھی خواہش ہے، مبارک اگر تم قبول کرو تو ہم تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں اور میری بیٹی تمہیں اپنے شوہر کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ رشتہ قبول کیا۔ اس بابرکت رشتے سے جو محدث عالم اسلام کو ملا اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، اور یہ کس شان کے محدث تھے؟ ایک مرتبہ یہ بغداد تشریف لے گئے، بغداد کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کے استقبال کے لیے نکلے کہ ایک شور سا برپا ہو گیا اور لوگوں کے چلنے پھرنے سے گرد و غبار اتنی بڑی مقدار میں اڑا کہ لگتا تھا آندھی کا طوفان آ گیا ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے کہا یہ کیسا شور ہے اور یہ گرد و غبار کیسا ہے، اپنی ایک خادمہ سے کہا ذرا معلوم کرو۔ وہ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آئی اور اس نے کہا حضور آج عالم اسلام کا شہنشاہ بغداد آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے بغداد کے لوگ نکلے ہیں۔ ہارون رشید کو تعجب ہوا، اس نے کہا شہنشاہ تو میں، ظاہر سی بات ہے اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی خلافت دنیا کے اتنے بڑے رقبے پر تھی کہ ایک مرتبہ اس نے ایک بادل کے ٹکڑے کو فضائے آسمانی میں تیرتا ہوا دیکھا تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا اے بادل تیرا دل جہاں چاہے جا کر برس، لیکن تیری بارش کی وجہ سے جو اناج پیدا ہوگا اس کا خراج یا عشر میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اس کو تعجب ہوا کہ شہنشاہ تو میں ہوں، یہ دوسرا شہنشاہ کون آ گیا؟ اس نے خادمہ سے کہا کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا حضور آپ تعجب نہ کیجئے، آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، اور جو شہنشاہ آج بغداد میں داخل ہو رہا ہے اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ ان کا ایک واقعہ سناؤں حلال کے سلسلے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ذمے اگر کسی کا 1 درہم ہو تو میں اس کا 1 درہم واپس کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں 1 لاکھ صدقہ کروں۔ پھر فرمایا 1 درہم واپس کرنا میں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ 2 لاکھ صدقہ کروں۔ پھر فرمایا 3 لاکھ صدقہ کروں۔ پھر فرمایا 4 لاکھ صدقہ کروں۔ پھر فرمایا کہ 5 لاکھ صدقہ کروں۔ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، میرے ذمے جس کا 1 روپیہ ہے میں اس کو واپس کرنا اتنا اہم سمجھتا ہوں۔ یہ ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ میرے دوستو سنت پر عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے یہ نکاح شادی بیاہ کا موسم ہے، ہم اور آپ
میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچئے، میں صرف آپ سے نہیں کہتا ہوں، میں پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم شادی بیاہ اور نکاح کے موقع پر سنتوں پر عمل کرتے ہیں یا اپنے خاندانی رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں۔ 4 باتیں جو بتائی گئیں ان میں سے وہی چیز نہیں دیکھتے جس کو دیکھنے کا حکم دیا گیا، باقی 3 چیزیں ضرور دیکھتے ہیں۔ حسن و جمال دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، اور مال و دولت تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹی کا رشتہ دینا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے بھائی ہیں، کتنا کھیت ہے، کتنی زمین ہے، کتنی پراپرٹی ہے، بھائیوں کے درمیان جب وہ پراپرٹی تقسیم ہوگی تو میرے داماد کے حصے میں کتنی آئے گی، یہ سب جوڑ گانٹھ لیتے ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں، حسب نسب خاندان دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس بچے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا وفادار ہے کہ نہیں، وہ رسول اللہ کا وفادار ہے کہ نہیں، وہ مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گیا ہے لیکن وہ اسلامی ذہن رکھتا ہے یا نہیں، وہ اسلامی فکر رکھتا ہے یا نہیں، اسلام کے اوپر اسے اعتماد اور یقین ہے کہ نہیں، یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بس دیکھ لیا وہ بڑی ڈگری کا مالک ہے، وہ ڈاکٹر ہو گیا، وہ انجینئر ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، اور مہینے میں لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے، بس یہ دیکھ لیا اور بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اب وہ جہاں لے کر جانا چاہے جائے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری بیٹی جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی۔ یہ تو ہمارا طرز عمل ہے۔ ایک ایک سنتوں کو شادی بیاہ کے موقع پر ہم اپنے پیروں کے نیچے روندتے ہیں اور مسلتے ہیں، اور ہر گھر میں ایک لال کتاب ہوتی ہے شادی بیاہ کے رسم و رواج کی، گھر کی بڑی بوڑھیاں لے کر بیٹھتی ہیں، یہ ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تو یہ سب ہونا چاہیے، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر جہیز کے نام پر جو کچھ لیا جاتا ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے گندگی کھانا حرام ہے۔ جو جہیز مانگ کر لیا جاتا ہے وہ جہیز اسی طرح حرام ہے جیسے گو کھانا حرام، جیسے خنزیر کھانا حرام، جیسے شراب پینا حرام۔ لیکن صورتحال کیا ہو گئی؟ اسلام کا جو نظام ہے اس میں بیوی کی ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو رہنے کے لیے گھر دے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے کھانے کپڑے کا انتظام کرے، لیکن جہیز کے نام پر جو کچھ لیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو ذمہ داری شوہر کی تھی وہ سب پورا کرنے کی ذمہ داری لڑکی اور اس کے ماں باپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بغیرت نوجوان، اس کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے اپنی بیوی کو چارپائی دینا تھا، پلنگ دینا تھا، سونے کے لیے بستر دینا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا بغیرت ہو گیا کہ وہ بیوی کے لائے ہوئے بستر پر سوتا ہے، بیوی کے لائے ہوئے برتن میں کھاتا ہے۔ اسے ٹھنڈا پانی بیوی کو پلانا چاہیے تھا، فریج کا انتظام اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بیوی کے لائے ہوئے فریج سے ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور مانگ مانگ کے پیتا ہے، اور لوگ فخر سمجھتے ہیں اور اسے بہت ہی فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بھئی مجھے تو جہیز میں یہ ملا، مجھے 2 پہیہ ملی، مجھے 4 پہیہ ملی، اور چھکائی۔ اللہ اکبر، یہ چھکائی کیا چیز ہے بھائی؟ چھکائی کیا چیز ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ کس مصیبت کا نام ہے؟ اس دلدل سے مسلمانوں کب نکلو گے؟ کب باہر آؤ گے؟ اگر یہی حال رہا تو جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بدتر ہوگا۔ آج آئے دن اخبارات میں یہ خبریں آتی رہتی ہیں، فلاں جگہ کوئی مسلمان بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، فلاں جگہ کوئی مسلمان بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔
اس کا ایک ہی سبب نہیں ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو مخلوط نظام تعلیم ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہیں، صرف وہ نہیں، اس کی ایک بڑی وجہ جہیز کی لعنت بھی ہے۔ غریب ماں باپ جہیز کا انتظام نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بچیوں کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ہر عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، پھر غلط قدم اٹھا لیتی ہیں وہ اور چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں قصور ان جہیز کے پجاریوں کا بھی ہے، جہیز کی لعنت کا بھی ہے۔ نوجوانوں کو تو یہ چاہیے کہ ہر گاؤں میں نوجوانوں کی ایک ایسی کمیٹی ہو جو جہیز کے خلاف تحریک چلائے، بائیکاٹ کرے ان بھکاریوں کا۔ آج صورتحال ہمارے معاشرے کی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو جتنا بڑا امیر ہے جہیز کے معاملے میں، وہ اتنا بڑا فقیر ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پیالہ ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا کشکول ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور مانگنے کے بھی انداز بڑے عجیب ہیں۔ بھائی آپ آئے ہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور آپ کیا دیں گے ہمیں؟ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ارے وہ فلاں صاحب آئے تھے، وہ 2 پہیہ دے رہے تھے، مطلب 2 پہیے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کچھ اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہے بھک منگوں کی ہمارے معاشرے۔ میرے دوستو، وَعَمِلَ فِي سُنَّتٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، تیسری بات، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کا سردار وہ ہوگا جو ان میں اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہوگا، وہ قوم کا سردار بن جائے گا۔ وہ اکرم الرجل مخافت شری، اور لوگ دوسرے کی تعظیم اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے۔ ارے بھائی ان کو سلام کر لو، جو کہتے ہیں بس سر جھکا لو، نہیں تو کوئی یہ تکلیف پہنچا دیں گے، یہاں اڑنگا ڈال دیں گے، وہاں مصیبت ڈال دیں گے۔ وہ اکرم الرجل مخافت شری، ہر گاؤں میں ایسے لوگ ہیں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ہر محلے میں ایسے لوگ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ ساد القبیلۃ فاسقہم، اور اللہ کا جو سب سے بڑا نافرمان ہوگا وہ قوم کا سردار بن جائے گا۔ یہ ساری صورتحال ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اصلاح کی کوشش مجھے اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، آپ کو اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، ہر شخص کو اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ یہی ترتیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہی ترتیب ہے، قرآن کی بتائی ہوئی یہی ترتیب ہے۔ جب اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور دعوت کا حکم دیا تو سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دعوت دیجئے، کام کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیجئے، دوسروں سے نہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مطالبہ امت سے کرتے تھے، آپ خود اس سے زیادہ آگے بڑھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ امت کے اوپر 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، آپ کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی۔ امت کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ کا معمول کیا تھا؟ ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھتے تھے ایام 20 کے، اور شعبان کا پورا مہینہ مسلسل چند دنوں کو چھوڑ کر آپ رمضان جو روزہ رکھتے تھے۔ تو جتنا حکم امت کو آپ دیتے تھے اس سے زیادہ آپ خود کرتے تھے۔ امت کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن آپ نے خود اس طرح دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا کہ کبھی زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت نہیں آئی آپ کے اوپر۔
ایک مرتبہ تو یہ واقعہ ہوا کہ آپ مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، تکبیر کہی گئی اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن پھر مصلی سے ہٹ کر گھر میں تشریف لے گئے اور پھر باہر آئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج یہ کیسا معاملہ ہوا کہ آپ مصلی چھوڑ کر گھر میں چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا میرے گھر میں 5 دینار تھے، مجھے شرم آئی کہ خدا نہ خواستہ میری موت آ جائے اور میں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے گھر میں 5 دینار ہوں، میں انہیں صدقہ کرنے کا حکم دے کر آیا۔ تو جتنا آپ کہتے تھے اس سے زیادہ خود اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ مولوی صاحب اگر اسٹیج سے یہ تقریر کریں کہ نکاح سادگی سے ہونی چاہیے تو مولوی صاحب کو پہلے آگے بڑھ کر کے نکاح سادگی کے ساتھ کرنی ہوگی۔ پہلے رسم و رواج کے خلاف مولوی صاحب کو لڑنا ہوگا، اور ہم مولویوں کو بھی ایسے شادی بیاہ کا بائیکاٹ کرنا ہوگا جہاں خرافات ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا حال بھی بہت برا ہو گیا ہے۔ ہمارے علاقے کا کوئی بڑا امیر کبیر آدمی آئے اور مدرسے والوں کو دعوت دے دے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس نے کمایا کیسا ہے اور وہ کیسا آدمی ہے، شادی بیاہ میں کیا کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں، بس دعوت کھانے ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا، تب معاشرے کی اصلاح ہوگی، ورنہ معاشرے کی اصلاح ہم اسی طرح تقریریں کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے اور معاملہ جوں کا توں بنا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ایسے بھی گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور ایسے بھی گناہ کیے جو ہم بھول چکے ہیں، اے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ بولنے والی زبان بھی گنہگار، یہ سننے والے کان بھی گنہگار، یہ پھیلے ہوئے ہاتھ بھی گنہگار، جسم کا رواں رواں گنہگار۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا والوں کے سامنے بھی جب ہاتھ پھیلا دیا جاتا ہے
تو وہ خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں۔ آپ کی طرف سے تو اعلان ہوتا رہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے اللہ آپ تو اپنے مانگنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ جو نہ مانگے آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ دیکھ یہ تیرے در کے بھکاریوں کا مجمع ہے، تیرے در کے سوالیوں کا مجمع ہے۔ ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے منگتا ہیں، جھولی لے کر آئے ہوئے ہیں، گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ جب قارون زمین میں دھنس گیا تو تو نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، موسیٰ قارون تمہیں پکارتا رہا لیکن تم زمین کو حکم دیتے رہے اور وہ قارون کو نگلتی رہی۔ میری عزت کی قسم اگر اس وقت بھی قارون نے مجھے پکارا ہوتا تو میں اسے بچا لیتا۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں لیکن تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو مت دیکھ۔ اے اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے رسول کے لاج رکھ لے، اپنی کتاب کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس دنیا میں ذلت و رسوائی کی جو انتہا ہو چکی ہے، اے اللہ ذلت و رسوائی کے اس غار سے امت کو نکال دے۔ اے اللہ عزت و شوکت کے مقام اور مرتبے پر ایک مرتبہ پھر اس امت کو فائز فرما دے۔ اے اللہ یہ سچ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ دنیا والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں، تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو مت دیکھ، اپنے نام کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ امت کو پھر سرخروئی عطا فرما دے، ذلت کے اس عمیق غار سے امت کو نکال دے۔ اے اللہ ہر شخص کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تیرے قدرت کے سامنے کوئی بیماری لا علاج نہیں، تو شافی ہے۔ اے اللہ شفا دینے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ ہر طرح کی شفا ہم سب کو عطا فرما دے، جسمانی شفا بھی، روحانی شفا بھی۔ جسمانی امراض سے بھی ہماری حفاظت فرما، روحانی امراض سے بھی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ خاص طور سے آج کی اس مجلس کے صدر قاری عبدالباسط صاحب کے والد محترم سخت علیل ہیں، اور اسی طرح حکیم شکیل احمد صاحب بھی سخت بیمار چل رہے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے شایع نشان ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ اور اے اللہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کر کے ہم سب کو جنت کمانے کا اے اللہ موقع عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس حال میں ان سے ہماری جدائی ہو کہ وہ ہم سے راضی ہوں۔ اے اللہ ان کی رضا میں تیری رضا ہے، ان کی ناراضگی میں تیری رضا ہے، تیری ناراضگی ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرما۔ جن بچوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں اور کوششوں کو بارآور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی کسی طرح کا تعاون کیا ہے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے اور سننے کو قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام کے ساتھ رہیں، اور اے اللہ مرتے وقت
وقت کلمہ کی توفیق عطا فرما، روح نکل رہی ہو ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، سامنے سے داہنے ہاتھ میں اے اللہ نامہ اعمال عطا فرما، اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے حبیب کے دست پاک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔